نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز و مکرم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج کے درس میں مسجد کے احکام کے حوالے سے مسجد کے آداب اور جو ضروری مسائل مسجد سے متعلق ہیں، مسجد میں آنے والوں کے لیے اس کا جاننا بے حد ضروری ہے، تو اس حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے وہ چیزیں جس کا لحاظ رکھنا مسجد میں بہت ضروری ہے، وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز ہے، مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے دایاں پاؤں یعنی سیدھا پیر رکھیں، پھر نکلتے وقت بایاں پاؤں یعنی الٹا پیر رکھیں، اور دونوں وقت درود شریف پڑھیں۔ دعا تو مسجد کی پڑھنا یہ مسجد کے آداب میں سے ہے۔ درود شریف کا خصوصیت کے ساتھ مسجد میں آتے وقت اور جاتے وقت دونوں بھی اہتمام کرنا ہے۔ اس کی وجہ صوفیہ کرام نے یہ بیان فرمائی ہے کہ جب درود پڑھ کر ہم مسجد میں داخل ہوں گے تو اللہ کی رحمت مزید ہماری طرف بہت جلد متوجہ ہوگی، اور جب مسجد سے نکلتے وقت درود کا اہتمام کریں گے تو مسجد کے باہر جو دنیا کی مصائب، دنیا کے معاملات ہیں، شیطان کے مکر و فریب ہیں، دھوکہ ہے، نفس کا دھوکہ ہے، یہ ساری چیزوں سے گویا کہ دنیا کے مکر سے ہم محفوظ رہیں گے درود شریف کی برکت سے۔ مسجد کی کوئی جگہ اپنے لیے خاص نہ کر لیں، یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ آج مساجد میں جب سے کرسیاں زیادہ ہوئی ہیں، لوگ ایک عادت بنا لیے ہیں، ایک اپنی کرسی اپنی جگہ فکس کیے ہوئے ہوتے ہیں، وہیں پر بیٹھتے ہیں۔ اگر کوئی بیٹھا ہے تو بعض اوقات ایسا بھی اس سے محسوس ہوتا ہے کہ وہ جانے کے بعد ایک سوالیہ نگاہوں سے اس کو دیکھتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ خود بخود ہٹ جاتا ہے۔ اگر مسجد میں اس وقت آئے جب مسجد میں کوئی نہیں تھا، پھر آپ جہاں چاہیں بیٹھے، مگر مسجد میں جب آئے دوسرے لوگ بیٹھے ہیں تو کسی کو ہٹا کر بیٹھنا یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے، گناہ ہے۔ جہاں پر جگہ ملے مسجد میں وہاں بیٹھے۔ یہاں پر ہم ہر کوئی غلام کی حیثیت سے آتا ہے، کسی کی کوئی حیثیت مسجد میں آنے کے بعد نہیں ہے، سب برابر ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے۔ محمود اور ایاز، محمود بادشاہ کا نام تھا، ایاز غلام کا نام تھا۔ یہ بادشاہت، یہ وزارت، یہ عہدے یہ مسجد کے باہر ہے۔ مسجد میں جب آئیں گے تو دونوں بھی اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، دینے والا بھی لینے والا سب ایک صف میں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ غلام ہے تو پیچھے کھڑا ہوگا، مالدار ہے تو آگے کھڑا ہوگا، یہ کوئی تمیز اللہ نے مسجد میں نہیں رکھی۔ مسجد میں جس کو جو جہاں جب جیسے جگہ ملے گی ویسے وہاں کھڑے رہیں گے۔ پھر اس کے بعد جب مسجد میں آئے اور مسجد بھری ہوئی ہے تو لوگوں کو ہٹا کر نہ جائیں، اس کی وعید بیان کی گئی ہے، اور صفیں چیرنے کی کوشش کر کے آگے نہ بڑھیں۔ ہاں، اگر ایسا مسئلہ ہے مسجد میں آپ آئے، لوگ ہیں مگر آگے بہت جگہ باقی ہے، تو اس وقت آپ یہ کام کریں کہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان سے کہیں کہ آگے بڑھیں اور آگے کی صفیں مکمل کریں۔ اس وقت آپ بھی آگے آئیں تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ سب لوگ بیٹھے پہ ہیں، جگہ بھی نہیں ہے، ہٹا کر جا رہے ہیں، یہ گناہ کا کام ہے۔ مسجد میں جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیں۔ اسی طرح مسجد میں دنیا کی باتیں نہ کریں، یہ بھی بہت اہم بات ہے، اس کی وعید بیان کی گئی ہے۔ میں آپ حضرات کے گوشے گزار کروں گا۔ مسجد میں کلام مباح، کلام مباح کس کو بولتے؟ کرے بھی تو چلتا، نہیں کرے بھی تو چلتا، ایسی کوئی بات ہے جو کرنے سے گناہ نہیں ہے، اس کو مباح بولتے ہیں۔ ویسی بات بھی اگر کر رہے ہیں اس کے بارے میں لکھا گیا ہے یہ بھی نیکیوں کو ختم کرنے والی بات ہے۔ اسی طرح کہا جاتا ہے جیسے جانور، مسجد میں کلام مباح کرنا مکروہ ہے، اور یہ گناہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے جانور گھاس کو کھا جاتے ہیں۔ ایک بھوکا جانور ہے، اس کے سامنے آپ گھاس ڈالو، جتنا جلدی اس کی گھاس ختم ہوتی ہے اتنی جلدی ان مسلمان کی نیکیاں مسجد میں بات کرنے سے ختم ہو جاتی ہیں، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ لہذا مسجد میں آئیں تو ذکر و اذکار عبادت کی غرض سے مسجد میں آنا ہے، دوسری کوئی بات مسجد میں نہ کریں، اس کا بہت زیادہ اہتمام کریں۔
بعضوں نے کہا ہے مسجد میں مجلس علم، مسجد میں مجلس علم میں، یعنی علم کی کئی محفل سجی ہوئی، جیسے کہ ابھی علم کی محفل ہے، اس محفل میں، اور یہ خود مسجد میں ہے، میت کے نزدیک، قبرستان میں، اذان کے وقت، تلاوت قرآن شریف کے قریب دنیاوی باتیں کرنا 30 برس کے نیک اعمال کے ثواب کو ختم کر دیتا ہے۔ اب یہاں پر دین کی علم کی محفل ہے، یہاں پر دین کی بات سمجھائی جا رہی ہے۔ اگر کوئی دو آدمی آپس میں بات کر رہے ہیں تو ان کے لیے وعید یہ ہے کہ 30 برس کے، 30 سال کے نیکیاں ان کی ختم ہو رہی ہیں، چونکہ یہ ایسی چیز ہے جس کو ہم کو نظر نہیں آتی، ہم اس کو اندازہ نہیں ہوتا۔ اور عموماً آج کے جو اسلامی جلسے ہوتے ہیں یہ علمی محفلیں ہیں، آپ دیکھیں جلسے چلتے رہتے ہیں، تقریر کرنے والے تقریر کرتے ہیں، نعت پڑھنے والے نعت پڑھتے رہتے ہیں، اور بہت سارے لوگ بے ادبی کرتے ہیں، باتیں کرتے رہتے ہیں، ان کی نیکیاں کم ہو رہی ہیں۔ خاص طور سے مسجد میں ہیں تو کوئی غیر ضروری بات نہ کرے۔ اور کیا کہا گیا؟ میت کے نزدیک غیر ضروری گفتگو نہیں کرنا ہے۔ اب جب غیر ضروری گفتگو نہیں کرنا ہے تو چیخ چلا کے رونا، بیان کرنا، ساری باتیں بیان کرنا، یہ تو اور زیادہ گناہ کی بات ہے۔ اسی طرح قبرستان میں جائیں، قبرستان میں جانے کے بعد بھی کوئی بات نہیں کرنا، ہنسی مذاق کرنا، بات کرنا، دنیا کی چیزوں کو یاد کرنا، یہ ساری گناہ ہماری نیکیوں کو ختم کرنے والی چیز ہے۔ قبرستان میں جائیں تو جو مرحوم گزر چکے ہیں ان کو سلام کریں، ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، اصالہ ثواب کریں، اور اپنا محاسبہ کریں کہ ہم بھی کسی نہ کسی دن اسی طرح منتقل ہونے والے ہیں۔ ہماری طرح وہ زمین کے اوپر تھے مگر ہمارے عزیز و قریب زمین کے نیچے ہیں۔ اب اگر کچھ کہنا بھی چاہیں تو کہہ نہیں سکتے، ہم سن نہیں سکتے۔ اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ قبرستان میں دنیا کی باتیں نہیں کرنا ہے، کوئی غیر ضروری بات نہیں کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بیٹھ کر گالی گلوچ کر رہا ہے، کھیل رہا ہے، قبرستان کو پلے گراؤنڈ بنایا ہے، یہ تو اور زیادہ گناہ کی بات ہے۔ اور پھر فرمایا گیا تلاوت قرآن شریف کے قریب، یعنی کوئی ایک قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہیں اور ہم ان کے پاس بیٹھ کے دنیا کی باتیں کر رہے ہیں، تو یہ بھی ہمارے نیکیوں کو ختم کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اب آپ اندازہ کریں، جب کلام مباح نیکیوں کو نہیں چھوڑتا تو پھر ان لوگوں کا کیا ہے جو بیہودہ کلام اور زمانے بھر کی پنچایتیں مسجدوں میں بیٹھ کر کیا کرتے ہیں۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ آج کل تو اللہ ماشاءاللہ کچھ مساجد محفوظ ہیں، اکثر مساجد میں جو حضرات مسجد کو ریگولر آنے کے عادی ہیں ان کے کچھ دوست احباب بنتے ہیں، اور ان کا ایک کام ہوتا ہے کہ مسجد میں جب آتے ہیں تو بے خیالی میں، غفلت میں دنیا کی باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسی بات جو کرنے مباح ہے، جس کو کرنا گناہ بھی نہیں ہے، ویسی بات کرنے سے فقہاء نے لکھا کہ نیکیاں ختم ہوتی ہے۔ تو دنیا کی بات کرنا، دوسروں کی شکایت کرنا، دوسروں کی شکایت مسجد میں کرنے سے نیکیاں ختم ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو معاشرے کی برائی صرف اصلاح کی نیت سے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کسی پر تنقید کر رہا ہوں، کسی کو برا کہلاؤں، یہ اصلاح کی محفل ہے، ہمیں ہماری اصلاح کرنی ہے۔ ہمارے پورے معاشرے، کسی بھی شہر کی بات لیں، مسجد میں جو مسجد کے ذمہ دار آئے، مسجد میں شکایتیں کرنا نہیں ہے۔ اتفاق سے مسجد کے مؤذن صاحب نہیں آئے تو دو لوگ آپس میں شکایت کرتے ہیں، ان کا یہ ہمیشہ سچ کرتے ہوں۔ امام صاحب نہیں آئے، ان کی شکایت، مسجد کے خادم نہیں آئے، ان کی شکایت، مسجد کے دوسرے ذمہ دار اگر کوئی کام نہیں کر سکے مسجد کا تو مسجد کے کمیٹی والوں کی شکایت۔ تو مسجد میں کسی کی شکایت کرنا نہیں ہے، مسجد میں ہے تو صرف عبادت کرنا ہے، شکایت نہیں کرنا ہے۔ تو کسی کی بھی شکایت مسجد میں نہ کریں۔ شکایت کرنا مسجد کے باہر بھی غلط ہے، مگر مسجد میں کرنے سے اور زیادہ گناہ ہے۔ مسجد کے آداب میں، ضروری آداب میں یہ ہے کہ ہم یہ چیزوں سے مطلق پرہیز کریں۔ ہم یہاں آئے ہیں تو ہمیں اپنے عمل کی فکر کرنا ہے، اس خیال کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ پھر اس کے بعد مسجد کے اندر کھانا پینا سونا یہ ساری چیزوں سے پرہیز کریں،
الا یہ کہ جو مسجد میں رمضان المبارک میں اعتکاف کرتے ہیں ان کو اجازت ہے، اس کے علاوہ کوئی لوگ کھانے پینے سے احتیاط کریں، ضروری ہے۔ اسی طرح لڑکوں اور دیوانوں کو مسجد میں داخل ہونے نہ دیں۔ لڑکوں سے مراد ایسے لڑکے ہیں جو چھوٹے ہیں، جس کو پیشاب کرنے کی حاجت ہوتی ہے، بولتے نہیں، پیشاب کرنے کا خدشہ ہے، یا پھر شور و غل زیادہ کرتے ہیں، تو اس طرح بالکل چھوٹے بچے جو ناسمجھ ہوتے ہیں ان کو لانے سے منع کیا گیا۔ جو سمجھدار ہیں، مسجد کو آتے ہیں، مسجد کے آداب کو ملحوظ رکھ سکتے ہیں، تو ان کے آنے سے کوئی قباحت نہیں ہے۔ اسی طرح مسجد میں بیٹھ کر انگلیاں نہ چٹکائیں، اس طرح انگلیاں توڑنے کی جو عادت ہے مسجد میں اس طرح بھی نہیں کرنا ہے۔ اب اس کے علاوہ وہ کام جو مسجد میں کرنا مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تحریمی میں سے پہلے بیان کیا کہ وہ کرنا حرام کے قریب ہے، گناہ ہے، جس کو چھوڑنا چاہیے۔ اب وہ کیا کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز، مسجد میں سب لوگ ہیں، مسجد میں دروازہ بند کرنا ہے، یہ مکروہ تحریمی۔ ہاں، اگر نماز کے بعد جب لوگ چلے جاتے ہیں مسجد کے سامان کی حفاظت کے لیے دروازے وغیرہ بند کر رہے ہیں تو یہ مکروہ نہیں ہے۔ مسجد میں سب ہیں، پھر اس کے بعد دروازے بند کیے جا رہے ہیں، دوسروں کو آنے نہیں دیا جا رہا ہے، یہ مکروہ ہے، مکروہ تحریمی ہے، سخت گناہ ہے۔ اسی طرح مسجد کے اندر وضو یا کلی کرنا، جہاں پر مسجد میں وضو خانے بنائے ہیں وہ الگ ہے مسجد کے، یہ مسجد ہے جہاں پر ہم نماز ادا کرتے ہیں، یہاں پر بیٹھ کر کلی کرنا، وضو کرنا، یہ ساری چیزیں مکروہ تحریمی ہے، حرام ہے، بہت زیادہ سخت ناپسندیدہ اور گناہ ہے۔ اسی طرح مسجد کے اندر مسجد کی دیواروں پر تھوکنا، یہ سخت ناپسندیدہ مکروہ تحریمی ہے۔ الحمدللہ آج کل اتنا تو شعور ہے لوگوں کو، یہ ساری چیزیں تو نہیں کر رہے ہیں۔ اسی طرح مسجد میں نجاست آلود جسم سے داخل ہونا، یعنی جس میں گندگی لگی ہوئی ہے اس سے آپ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، یہ مکروہ تحریمی ہے، سخت گناہ ہے۔ اسی طرح مسجد میں تلوار نیام سے باہر نکالنا، اور مسجد میں لڑائی جھگڑا یا شور و غل کرنا، مسجد میں آواز بلند کرنا، لوگوں کو ٹوکنا، لڑائی جھگڑا کرنا، یہ سخت مکروہ تحریمی ہے، حرام ہے۔ مسجد میں ہے تو آواز کو بھی نرم رکھنا ہے، پست کرنا ہے۔ آپ کو اگر کسی سے کچھ بات کرنا ہے تو مسجد کے باہر لے جا کر بات کرنا ہے۔ مسجد کے ضروری آداب میں یہ ہے کہ مسجد میں لڑائی جھگڑا، فضول بات نہ ہو، اگر کوئی کرتا ہے تو قرآن نے لکھا کہ مکروہ تحریمی ہے، سخت گناہ گار ہوگا۔ اسی طرح مسجد میں ہنسی مذاق یا لہو لعب کرنا، کسی طرح بھی مسجد میں ہنسی مذاق کرنا نہیں ہے، اگر کوئی کر رہا ہے تو حرام، مکروہ تحریمی، حرام کے قریب ہے، سخت گناہ گار ہوگا۔ اسی طرح لہسن، پیاز وغیرہ بدبودار چیزیں کھا کر، اسی طرح بیڑی وغیرہ پی کر مسجد میں داخل ہونا، یہ سب امور مکروہ تحریمی ہیں۔ جب تک ان کی بو منہ سے زائل نہ ہو جائے، دور نہ ہو جائے، مسجد میں داخل نہیں ہونا ہے۔ لہسن کھانے سے منہ میں بدبو آتی ہے، کچی پیاز کھانے سے منہ میں بدبو آتی ہے، اسی طرح آج کل گٹکے ہیں، سگریٹ ہے، یہ ساری چیزوں سے بدبو آتی ہے، ناپسندیدگی ہے۔ جو ایسی چیزیں استعمال کرتا ہے فرشتے اس سے دور ہوتے ہیں، مسجد میں فرشتے ہوتے ہیں، وہ اگر کوئی کھانے کے بعد اچھی طرح مسواک کر کے، برش کر کے یا منہ صاف کر کے اس بدبو کو اپنے منہ سے دور کر کے مسجد میں آتا ہے تو آج اس سے کوئی گناہ نہیں ہے۔ پیاز کھائے اسی حالت میں مسجد کو آ رہے ہیں بنا منہ دھوئے، اس کی بو کو زائل کرے بغیر آ رہے ہیں، تو یہ سخت ناپسندیدہ گناہ کا عمل ہے۔ اسی طرح جس شخص پر غسل ضروری ہے، غسل کرنا فرض ہوا تھا، اس حالت میں مسجد میں آ رہا ہے تو اس کو بھی آنا ناجائز ہے، سخت گناہ ہے۔ اب دیکھیے، اسی طرح مسجد میں کسی سائل کو سوال کرنا حرام ہے۔ اپنی ذات کے لیے اگر کوئی مسجد میں آ کر مانگ رہا ہے تو اس کو سخت حرام لکھا گیا۔ یہاں پر آنا ہے تو ہمیں اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ کے گھر میں ہم دوسروں سے سوال کرنے کے عادی بن گئے ہیں، اور
بہت سارے آج جو مانگنے والے ہیں، یقین جانیے وہ آج مڈل کلاس لوگوں سے زیادہ پیسے والے ہیں۔ میں آپ کو اب گلبرگہ شریف کا عرس ہے، بارگاہ بندہ نواز میں کئی زائرین آتے ہیں۔ ایک صاحب ذکر کر رہے تھے کچھ 2-4 دن پہلے کہ ایک فقیر حضرات گروپ کی شکل میں آ کے لاج لے کر ٹھہرتے ہیں، اور حقیقت بات ہے ان کا کام کیا ہے؟ صرف بھیک مانگنا، اور اسی سے وہ لاج کا کرایہ بھی دے رہے ہیں، اپنی زندگی چلا رہے ہیں، وہ خود پیسے والے ہیں۔ تو اسی لیے جو آپ کو صدقہ و خیرات آپ پر واجب ہے، اسی لیے حکم دیا گیا کہ آپ اس کو غریب کو تلاش کریں۔ ہم غریب کو تلاش کرنے کی عادت ہم چھوڑ دیں، اور تلاش کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہمیں تلاش کرنا، ہمارے خاندان میں کون غریب ہے ہم کو اچھی طرح معلوم ہوگا، ان تک اپنی امداد پہنچائے۔ آپ کو 2 طرح کا ثواب ملے گا، ایک تو صدقے کا، دوسرا رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا۔ تو یہ ہم لاپرواہی اور غفلت کر رہے ہیں، اور جو آدمی مانگنے اور بھیک مانگنے کا عادی ہوتا ہے وہ وقت کا دولت مند بھی بن جائے تو مانگنے کی عادت نہیں جاتی۔ یہ سخت ناپسندیدہ چیز ہے، اس سے بچنے کو سختی سے تاکید کی گئی اور حرام قرار دیا گیا کہ مانگے بار بار، اور خاص طور سے مسجد میں آ کر مانگنا یہ بالکل حرام ہے۔ مسجد میں ایسے سائل کو دینا جو لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہو مکروہ تحریمی ہے۔ تو کتنے آداب ہیں دیکھیے مسجد کے، ہم اپنی منمانی سے مسجد میں آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، ذرا برابر بھی نہیں سوچتے کہ مسجد کے آداب کیا ہیں، کبھی سیکھنے کی ہم نے کوشش نہیں کی۔ اسی طرح نشے کی چیز استعمال کر کے مسجد میں داخل ہونا منع ہے، اگرچہ نشہ نہ ہو بلکہ ایسے شخص کو مسجد سے نکالنا درست ہے۔ آج کل مسجد میں نشہ جس کی عادت ہے وہ تو دور کی بات ہے، جس کو نشے کی عادت نہیں ہے فضول بیٹھے ہوئے رہتے، مسجد میں نہیں آتے۔ اب ایسے لوگوں کا یہ حال ہے تو نشے پینے والے مسجد میں آنے کا تو سوال ہی نہیں ہے آج کل۔ تو مسجد میں نشہ پی کر آنا تو یہ تو سراسر حرام ہے۔ اسی طرح مسجد میں بیٹھ کر خرید و فروخت کرنا، اب اس میں بھی فقہاء کا اختلاف ہے، جیسے کہ مسجد کا نیچے صحن ہے، بعض فقہاء نے سختی سے لکھا ہے کہ مسجد کے صحن میں بھی خرید و فروخت نہیں کی جا سکتی۔ بعض فقہاء نے لکھا چونکہ مسجد سے علیحدہ وہ چیز ہے، مسجد کا فنائے مسجد ہے، مسجد کا صحن ہے، تو بعض نے لکھا ہے کہ کیا جا سکتا ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ مسجد میں خرید و فروخت جہاں پر نماز ہوتی ہے وہاں پر اگر کر رہا ہے تو سخت حرام۔ مسجد کے باہر البتہ بعض فقہاء نے اس بات کی اجازت دی کہ اگر مسجد کا کوئی خادم ہے اور مسجد کی خدمت کے علاوہ خرید و فروخت مسجد کے صحن میں یا پھر مسجد کے پاس کھڑے ہو کر وہ خرید و فروخت کر رہا ہے اور اس سے اس کی معاشیت جڑی ہوئی ہے، اس کے کاروبار جڑا ہوا ہے، تو اس حد تک بعض فقہاء نے اجازت کی، مگر مصلی جو عام مصلی ہیں ان کے لیے خرید و فروخت مسجد میں نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح مسجد میں جنازے کی نماز نہ پڑھی جائے، یہ مسجد کے آداب میں سے ہے، البتہ اگر جنازے کی نماز کے لیے خاص مسجدیں نہ ہوں یا بارش وغیرہ کا عذر ہو تو بضرورت مسجد میں نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے۔ اب ہم عموماً مسجد میں جو نماز پڑھتے ہیں مسجد کے باہر ہوتی ہے، یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے۔ اب بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی شخص کے جنازے میں بہت زیادہ تعداد آتی ہے، مسجد میں جگہ ہی نہیں رہتی، تو ایسی صورت میں جنازے کو اندر لایا جا سکتا ہے، یا پھر مسجد کے باہر نماز پڑھنے کی گنجائش نہیں ہے کیونکہ بارش ہو رہی تھی، تو اس صورت میں یعنی عذر ہے، شرعی عذر ہے، تو اس صورت میں نماز جنازہ کو مسجد میں بھی لایا جا سکتا ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، یہ نماز جنازہ باہر پڑھنا اتنا لوگوں کو معلوم رہتا، اب حالات دیکھ کے اگر کوئی یہ بولے کہ تعداد زیادہ ہے جنازے کو اندر لے جا سکتے تو اختلاف شروع ہو جاتا ہے، نہیں لے جا سکتے، پھر آوازیں بلند شروع ہو جاتی۔ یہ ایسا مسئلہ ہے، یہ بہتر طریقہ ہے کہ باہر پڑھیں، اب گنجائش نہیں ہے تو اس صورت میں عذر ہے، اندر پڑھا جا سکتا ہے، تو اس میں شور و غل کرنا، آواز پکارے کرنا، یہ ساری چیزیں مسجد میں نہیں کرنا ہے۔ اسی طرح مسجد میں نکاح پڑھانا
مسجد میں نکاح کی محفل منعقد کرنا یہ مستحب ہے، ثواب کا کام ہے، مگر ایک چیز بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم ایک مستحب چیز، ایک ثواب حاصل کرنے کے لیے بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں۔ نکاح کی محفلیں ہمارے پاس ہوتی ہے تو مسجد میں الحمدللہ ثواب کی نیت سے ہم جمع ہوتے ہیں، مگر عین وقت آوازاں پکارے بہت زیادہ ہوتے ہیں، مہر کتنا دینا ہے اس پہ ڈسکس ہوتی ہے، اور پھر انہوں کہاں ہیں انہوں کہاں ہیں، یہ نہیں لائے وہ نہیں لائے، یہ ساری چیزیں آواز غیر ضروری باتیں جو ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ اور پھر بھی اگر یہ کہا جائے کہ اگر مہر کے متعلق بات ہو، نرم انداز میں گفتگو ہو، چونکہ وہ بھی شرعی مسئلہ ہے، اب جب تک یہ کارروائی دو چار لوگ کرتے رہتے ہیں، مسجد کے دور جو بیٹھے ہیں وہ اپنی باتوں میں مصروف ہوتے ہیں، تو نکاح آپ مسجد میں کر کے ایک ثواب حاصل کرنے کی چکر میں بہت سارا گناہ حاصل کر رہے ہیں۔ تو مسجد میں کریں، مگر لحاظ رکھیں کہ ایسا کام نہ ہو جس سے ہماری نیکیاں ختم ہو جائیں۔ اس سے بہتر ہے کہ ہم فنکشن ہال میں نکاح کریں۔ نکاح مسجد میں کرنا ضروری نہیں ہے، آپ کہاں بھی نکاح پڑھائیں کیا ہو جاتا ہے۔ مسجد میں پڑھا رہے ہیں تو مسجد کے آداب کو ملحوظ رکھنا یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے۔ اسی طرح اور چند باتیں ہیں، اس کے بعد درس ختم ہوگا۔ مسجد کو راستہ نہ بنائیں۔ اب بعض جگہ مسجدیں ایسی رہتی کہ لوگ آنے جانے کو ان کو سہولت رہتی، دو گیٹ رہتے تو لوگ کیا کرتے عادت بنا لیتے، اب اتر پھر کے کہاں سے آنا بول کے راستہ بنا لیتے، تو یہ بھی فقہاء نے منع کیا ہے کہ مسجد کو راستے کی طرح نہ بنائیں، مسجد میں آئے تو صرف عبادت کی نیت سے آئے۔ اسی طرح اور ایک اہم مسئلہ ہے، مسجد کے در و دیوار پر قرآن مجید کی صورتوں یا آیتوں وغیرہ کا لکھنا بہتر نہیں ہے۔ اگر کوئی لکھا تو کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے، مگر نہیں لکھنا زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح مسجد کے دیوار خصوصاً محراب وغیرہ کا نقش و نگار کرنا یہ سارا مکروہ ہے، بعض اوقات میں مکروہ بھی نہیں ہے۔ تو اب اس کے متعلق میں آپ کو چند باتیں عرض کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا کہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں جو مسجدیں بنائی جاتی تھی وہ آج کی طرح نہیں تھی، زمانے کے اعتبار سے تبدیلی آتی گئی۔ پھر اس کے بعد مسجد میں نقش و نگار کا سلسلہ شروع ہوا تو فقہاء نے سختی سے منع کیا کہ یہ مکروہ تحریمی ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ بیان کی گئی، اس کی وجہ یہ ہے کہ بندہ جب مسجد میں آتا ہے تو نماز پڑھنے کے لیے عبادت کی نیت سے، ظاہر سی بات ہے جب وہ کھڑا ہوگا تو اس کے سامنے کئی بہترین چیزیں لگی ہوئی ہے تو اس کی توجہ اس طرف جاتی ہے، تو اس لیے فقہاء نے لکھا کہ کوئی ایکسٹرا چیزیں نقش و نگار ڈیزائننگ وغیرہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اس صورت میں تھا جب مسجدیں بالکل سیدھی سادھی ہوتی تھی، بڑی ہوتی تھی، جیسا کہ بڑی قدیم عمارتیں آپ دیکھیں، حیدرآباد کی مکہ مسجد ہے، اتنی عالی شان ہے، عبارتیں بڑی ہے اور اس میں ایک بہت خوبصورتی بھی اس کو بنائی گئی ہے، مگر نقش و نگار جو آج کل جو آرکیٹیکچر ڈیزائننگ سے جو بنائے جا رہے ہیں، تو جب سے یہ تبدیلی آتی گئی ہے تو اس میں دو صورتیں۔ اب پہلے لوگوں کو ذرا عادت نہیں تھی، توجہ اس طرف ہونے کا امکان تھا، مگر بعض ایسے علاقے ہیں جہاں پر ہر مسجد نقش و نگار کی ہے۔ آج بھی ایسے کنٹریز ہیں جہاں پر ایک سے ایک عالیشان مسجد ہے، اور یہ بھی حضور علیہ السلام نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بتائی کہ لوگ فخر کریں گے ہمارے ایریے کی، ہمارے ملک کی، ہمارے شہر کی مسجد اتنی اچھی ہے، تو دوسرا کہے گا کہ اس سے اچھی ہم بنائیں۔ تو آج یہ کمپٹیشن جو آیا ہے یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو جہاں پر ایسی مسجدیں ہیں اور آدمی جانے والے کا ذہن بن گیا ہے کہ اب نقش و نگار کے باوجود بھی اس کی توجہ نماز کی طرف ہے تو کوئی مذائقہ نہیں، مگر جہاں پر ایسا مسئلہ نہیں ہے تو وہاں پر غیر ضروری نقش و نگار کرنا یہ اس سے بچنا زیادہ بہتر ہے۔ آپ مسجد میں دیکھیے، میں آخری بات کر رہا ہوں، مسجد میں روپیہ پیسہ خرچ کرنے سے زیادہ افضل ہے کہ فقراء میں دے دیا جائے۔ مسجد میں جو چیزیں ضروری ہیں اتنی آپ تکمیل کریں، مسجد کو خوشبودار بنائیں، اور مسجد کو بدبو سے بچانا یہ مسجد بنانے والوں کی ذمہ داری ہے۔ مسجد میں اگر خوشبو نہیں ہے، بدبودار ماحول ہے، تو سب گناہ گار مسجد کے لازمی آداب میں سے ہیں۔ لہذا چند ضروری باتیں تھی جو آپ حضرات کی گوشہ گزار کی گئی۔ مزید آپ اس حوالے سے کچھ سوالات کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ جو کچھ پڑھا جا رہا ہے اس کو صحیح معنوں میں ہمیں پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہم کو توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔